بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جس لفظ یا ٹرم کا ذکر نہیں ہے وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے انجانہ خوف۔ انجانہ خوف سے میرا تعارف سب سے پہلے بچپن میں سیالکوٹ میں فلموں کے حوالے سے ہوا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ میں اور میرا بڑا بھائی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ بعض وقت لیٹ نائٹ شو دیکھنے جاتے تھے۔ شمع پروانہ میرے خیال میں سینما کا نام تھا سیالکوٹ کے اندر، اور لیٹ نائٹ کا مطلب یہ تھا کہ بعض وقت واپسی پہ 12-1 بج جاتے تھے۔ ہمارا جو گھر تھا آبائی گھر، وہ اندرون شہر کے اندر ایک علاقہ ہے میانہ پورہ، ادھر تھا۔ اور یہ وہ زمانے کی بات ہے، 74 سے 77 کے درمیان کا ذکر کر رہا ہوں، کہ جب بہت اندھیری سی گلیاں ہوتی تھی، کہیں کوئی چھوٹا سا کوئی بلب، کوئی ٹیوب لائٹس وغیرہ کا رواج نہیں تھا، کوئی بلب لگا ہوتا تھا، تو تقریباً زیادہ اندھیرا اور کہیں کہیں روشنی کے اندر وہ ایک پیدل سفر ہم کر رہے ہوتے تھے گھر کی طرف۔ تو اس سفر کرتے ہوئے غالباً کیونکہ میں کہانیاں پڑھنے اور سننے کا شوقین تھا، پڑھتا تو خیر اس ایج میں زیادہ نہیں تھا، صرف زیادہ سنتا تھا، اس میں جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کا ذکر ہوتا تھا، تو کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں ہوتی تھی۔ تو بعض دفعہ میرا بھائی شرارت کرتا تھا، بعض دفعہ خود میرے ذہن میں آ جاتا تھا کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی جن بھوت چڑیل تو نہیں مجھے اٹھانے آ رہی۔ تو ایک انجانہ سا خوف، یعنی کہ ایک طرف تو فلم کا مزہ اور خوشی ہوتی تھی کہ دیکھ کے آئے ہیں، دوسری طرف فلم کے فوری بعد وہ جو سفر تھا وہ ایک انجانے خوف میں گزرتا تھا۔ انجانے خوف سے بڑھ کے اس کے بعد ایک نئی اور چیز سے میرا تعارف ہوا، وہ تھی دشمنی۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو مضمون کے اندر ذکر کیا ہے تھا کہ ہمارے بچپن میں بعض کاپیز کے اوپر یاسر عرفات اور فلسطین کی تصاویر یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں اسرائیل کا پتہ چلا کہ جی ایک دنیا میں ایک یہودی ملک ہے جو تمام مسلمانوں کا بڑا شدید قسم کا دشمن ہے۔ 1978 یا 79 کے اندر افغان وار جب شروع ہوئی تو تب ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ USSR یا سوویت یونین ہے، یہ بھی مسلمانوں اور افغانستان کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمانوں کا خاص طور پہ بہت ہی زبردست قسم کا دشمن ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ جس کے متعلق سب سے زیادہ دشمنی اور سازش اور خوفناکیاں ہمیں بتائی گئیں، وہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان یا انڈیا کے متعلق تھا، جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ جی یہ جن سے سارے ہندوستان والے ہیں، یہ پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمانوں کو اپنی علیحدہ مملکت نہ ملے، اور اگر مل بھی جائے تو کامیابی سے کھڑی نہ رہ سکے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اسرائیل، افغان وار اور انڈیا کی وجہ سے لفظ دشمنی کا تو پتہ چل گیا تھا، اور انجانے خوف کا میں نے بتا دیا وہ جنوں بھوتوں کی وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے جب آگے بات چلتی رہی تو 80s کے اندر ایک بڑا عجیب سا دور تھا جب ہماری ٹین ایج کا وقت کہلاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے۔ اس ٹین ایج کے دور کے اندر ایک طرف افغان وار تھی، ایک طرف ایران عراق آپس میں لڑ رہے تھے، اور ہمارے ملک میں ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے سیاست اتنے عروج پہ یا پراپرلی نہیں چل رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ آپس میں کوئی نہ کوئی جماعتیں بنا کے یا اتحاد بنا کر اس جو سی ماشاء اللہ کا دور تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیونکہ حکومت ماشاء اللہ کی تھی تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سارے کے سارے اصل میں پاکستان دشمن لوگ ہیں، اور یہ اپنی مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے سے سازشیں کر رہے ہیں تاکہ ملک کو نقصان پہنچے، اور پاکستان جو ضیاء صاحب کی زیر حکومت بڑا زبردست طریقے سے چل رہا ہے اور بہترین ترقی کر رہا ہے، اس کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے ہمسایہ ملکوں کی طرف سے دشمن، پھر ہمارے اپنے ملک کے اندر دشمن، پھر اس کے علاوہ لیٹ 80s کے اندر انفارچونیٹلی نہ جانے کیوں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شیعہ سنی اختلافات بھی ہوئے۔ ایک اس کا بھی پتہ چلا کہ جناب
بریلویوں کا اہل حدیث لوگوں سے، اہل حدیث لوگوں کا دیوبندیوں سے، اور دیوبندیوں کا باقی فرقوں سے شدید اختلاف ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو ایک اچھا یا بہتر یا پراپر مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک جھگڑا یا ایک دشمنی ہمیں یہاں پہ بھی سکھائی گئی یا بتائی گئی کہ جی مسلکی طور پہ، یعنی کہ اسلام جس کو ایک طرف ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ امن کا ریلیجن ہے اور یہ سب کے ساتھ بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اس کے اندر یہ چیز بھی پاک آ گئی کہ جناب فرقے تو آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یعنی کہ مختلف باتوں کو پہ ایک دوسرے کو گستاخ قرار دے کے قتل وغیرہ کے فتوے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اور بعض مسلک دوسرے مسلکوں کی جان کے بڑے شدید قسم کے دشمن ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہمیں ایک تعارف کا ملا کہ جس کے اندر انجانہ خوف، سازش، دشمنی کی جو مختلف تعریفیں تھیں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں سرایت کرتی گئیں۔ 1990 کے اندر جب میں بی اے کر رہا تھا تو میرا، اور اس سے پہلے میرے استاد ہیں جو ان سے اخبار کے اسرار غنی اسد، ان کے تھرو میرا اخبار سے تعارف ہوا اور جرنلزم سے تعارف ہوا، یعنی کہ پریکٹیکل کام کرنے کے حوالے سے بھی اور ایز اے سبجیکٹ بھی ہوا۔ جرنلزم کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک نیا ٹرم سیکھنے کو ملی، وہ تھی پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بہت ساری سازشیں یا دشمنیاں اصل میں سازشیں یا دشمنیاں نہیں ہوتیں، بلکہ ان کو پریزنٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کئی حالات، واقعات یا نظریات کو کہ جس سے ایسا لگے کہ ہم فلاں بندہ یا فلاں فرقہ یا فلاں ملک یا فلاں دنیا کا خطہ دوسرے خطے یا ملک یا مذہب یا فرقے کے خلاف ہے۔ تو پروپیگنڈا کی ٹیکنیکس جب پڑھنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماضی کے اندر بھی، وارز کے اندر اور امن کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر بھی پروپیگنڈا کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر انہی دنوں پتہ چلا کہ یہ پروپیگنڈا کو یا اپنے پروپیگنڈا جن تھاٹس کو دوسرے معاشرے یا لوگوں کے اندر جذب کرانا ہو یا سرایت کرانا ہو، اس کے لیے کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، ناول بھی لکھے جاتے ہیں، شعر و شاعری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فلمیں بھی بنتی ہیں، یعنی کہ پروپیگنڈا موویز کے تھرو۔ اور وہ ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ہندوستان والے جو ان سے ہیں وہ پاکستان دشمنی کی فلمیں بنا رہے ہیں، اور جو پاکستان والے ہیں وہ ہندوستان کی دشمنی کے لیے ڈرامے بھی بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ فلمیں بھی بنا رہے ہیں۔ تو پروپیگنڈا ایک ایسا میرے لیے سبجیکٹ بنا کہ جس کی وجہ سے مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں ایک ایسی دنیا میں رہتا ہوں جس کے اندر مجھے یہ کلی طور پہ ایک دم سے سمجھ نہیں آ سکتا کہ جو نظریہ یا جو بات میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے یا پروپیگنڈا کی ٹیکنیک کے ذریعے ایک خاص چیز میرے اندر گھسانے کی یا جذب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے میرے اسی زمانے سے یا میرے بچپن سے ہی یا آپ سمجھ لیجیے میرے ٹین ایج سے خاص طور پہ پروپیگنڈا کو جاننے کے بعد میری بہت ساری تھاٹس اور بہت سارے نظریات کے اوپر جو ان سے تھے یقین والا جو سٹیج تھی وہ تھوڑی گڑبڑ سی ہو گئی کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کوئی واقعی ہمارا دشمن ہے بھی ہے کہ نہیں، کوئی ہمارا دوست جس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ دوستی دشمنی کے اندر بھی بڑی کنفیوژنس تھی۔ تو سازش، پروپیگنڈا، اصل دوست، اصل دشمن، سارا کچھ آپس میں مکس اپ ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ سارا کچھ مکس اپ ہو رہا تھا تو 94 یا 95 کی بات ہے، میں پہلے بھی اپنے قریبی دوست کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ولی محمد جو سائیکالوجسٹ ہیں، اور میری ذاتی زندگی میں بھی ان کی بڑی سپورٹ ہمیشہ سے پچھلے 25-30 سال سے آج تک بھی وہ قائم ہے، رہتی ہے۔ تو وہ ایم ایس سی کر رہے تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور ان کے تھرو مجھے پہلی دفعہ ایک نفسیاتی ایک عارضے کا پتہ چلا جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ نفسیاتی عارضے کا نام تھا، ویسے تو اس کا نام سکیزوفینیا ہے، لیکن نارملی ہم اردو میں لکھتے پڑھتے بولتے اس کو شیزوفینیا کہتے ہیں۔ تو میں کیونکہ عام لوگ اس کو شیزوفینیا کہتے ہیں تو میں اس لیے سکیزوفینیا کہنے کی بجائے اس کو شیزوفینیا ہی کہتا ہوں۔
تو ولی محمد کا جو سا تھیسس تھا اس کے تحت وہ فاؤنٹین ہاؤس وغیرہ بھی جاتا تھا، شیزوفینیا کے پیشنٹ سے بھی ملتا تھا، تو کبھی کبھار وہ ہمیں بیٹھ کے بتایا بھی کرتا تھا کہ بھئی شیزوفینیا کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ پھر آگے وقت گزرنے کے ساتھ جب میرا اپنا نفسیات کے متعلق ولی کی ہی وجہ سے ہی شوق بڑھا، اور میں نے نفسیات بھی اور جو ان سے عارضے تھے نفسیاتی ان کے متعلق پڑھنا شروع کیا، تو اس میں پیرانوائڈس کے متعلق اور شیزوفینیا کے متعلق بھی پڑھنا شروع کیا۔ تو شیزوفینیا مختصراً اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز دونوں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ریئلٹی کا یا حقیقت کا ادراک اس بندے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہیلوسینیشنز کیا ہیں؟ ہیلوسینیشنز ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہیلوسینیشنز سننے کی بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے کی بھی ہو سکتی ہے، محسوس کرنے کی بھی ہو سکتی ہے، ذائقے کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ہیلوسینیٹ کرنے والے کو ویژنز بھی نظر آ سکتے ہیں، اس کو سامنے کھڑا ہوا کوئی بندہ بھی نظر آ سکتا ہے، اس کو خوشبوئیں بھی آ سکتی ہیں اور اس کو آوازیں بھی آ سکتی ہیں۔ وہ ہیلوسینیشن کہلائے گی کہ جس میں پریکٹیکلی اس کا دماغ اس کو چیزیں دکھا یا سمجھا رہا ہے۔ ڈیلیوژن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن وہ ایک فالس بلیفس کے اندر ایمان یا یقین کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ پیچھے کوئی جن یا چڑیل تو نہیں ہے، تو یہ میرا ڈیلیوژنل تھاٹ تھا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو کوئی کرامتی چیزیں یا پیر صاحب یا کوئی خدائی منظر یا کوئی مذہبی یا غیر مذہبی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا کوئی ایک چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ فلانا ہمارا بندہ ہمارا دشمن ہے، یا ہم اپنے دفتر میں آج جائیں گے تو وہاں پہ کوئی بم پھٹ جائے گا کیونکہ نیچے میرے کسی دشمن نے میری ٹیبل کے نیچے بم لگایا ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ڈیلیوژنل تھاٹس کہتے ہیں۔ تو شیزوفرینیا کا جو پیشنٹ ہے اس کو بیک وقت ہیلوسینیشنز بھی ہو رہی ہیں اور اس کو ڈیلیوژنز بھی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خیال کے مطابق یعنی کہ جو اس کی 3 4 5 بڑی موٹی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز سب سے موٹی اس کی یہ ہوگی کہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو کل زمانہ اپنا دشمن نظر آئے گا، اور اس کو محسوس ہوگا کہ میرے بڑے قریبی جو سے لوگ ہیں، چاہے وہ میرا باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، میرا دفتر کا کوئی کولیگ ہے، میرا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی جاننے والا ہے یا کوئی انجانا آدمی ہے، وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، اور وہ یا تو مجھے جان سے مار دے گا یا ویسے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ تو یہ شیزوفرینیا کے پیشنٹس میں ایک بڑی پیٹ قسم کی چیز ہے۔ اچھا، جب اور عارضے بھی پڑھے اور شیزوفرینیا کو پڑھتے گئے تو مجھے آہستہ آہستہ یہ لگنا شروع ہوا کہ یہ جو ہم پاکستانی قوم ہیں، مسلمان پاکستانی قوم، یہ کہیں ہیلوسینیٹ یا ڈیلیوژنل تھاٹس کا شکار تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے ہم رہ رہے ہیں کہ رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ افغانستان سے بھی ہمیں خطرہ ہے، ہندوستان سے بھی ہمیں خطرہ ہے، ایران سے بھی ہمیں خطرہ ہے، تو ہر طرف سے ہمیں خطرہ ہی ہے۔ دوسرا، وہ جو بہت دور ایک یہودی بیٹھے ہیں، بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ صہیونی سازشیں ہو رہی ہیں، حالانکہ جو موٹے موٹے واقعات میں نے دیکھے، میرا نہیں خیال کہ ضیاء صاحب کے ماشاء اللہ کے اندر ہندوستان کا یا اسرائیل کا کوئی رول تھا، یا ہمارے 80s کے اندر جس طرح کی میڈیا پالیسی تھی یا ایجوکیشن کی جو پالیسی تھی، اس کے اندر کوئی غیر ملکی ہاتھ تھا، یا 90s کے اندر جا کے ہم انڈیا کے ساتھ اچھے بھلے تعلقات کے قریب کرتے کرتے جو علیحدہ ہو گئے اور دوبارہ سے ہم ایک خونخوار موڈ کے اندر چلے گئے، تو اس کے اندر کسی غیر ملکی کا ہاتھ۔ اور ساری باتیں چھوڑیں، یہ جو ہمارے ملک میں کرپشن کی وجہ سے
اور رشوت ستانی کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل ہیں، تو کیا یہ کسی دشمن ملک کی وجہ سے؟ کیا لوگ اتنے فارغ ہیں کہ ہر وقت ہمیں کرپشن کے اوپر لگانے کے لیے اور پاکستان کے وسائل اور سورسز کو ضائع کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں؟ کیا واقعی یہ کوئی غیر ملکی ہاتھ ہے یا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ شاید ہم میں سے بہت بڑی ایسی تعداد ہے جس کو میں پراپر شیزوفرینیا کا پیشنٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن جس طرح سے شوگر کی دو طرح کی، ایک ڈائبٹیز ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کی جو سی اکثریت ہے وہ ٹائپ 2 شیزوفرینیا کا شکار ہے۔ دیٹ از وائی ہم اپنی کبھی کسی غلطی کو، اپنے کسی غلط عمل کو، اپنے کسی غلط راستے کو چننے کو اپنے اوپر لینے کی بجائے کسی نہ کسی دوسری سیاسی جماعت، دوسرے ملک، دوسرے مذہب کے اوپر لگانا بہتر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں ایک ایسی ہم ڈیلینل تھاٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کے مطابق سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں پنپنے اور ڈیولپ ہونے اور نشو نما ہونے نہیں ہماری دے رہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی سوچوں میں سے جب تک نہیں نکلیں گے اور جب تک اپنی خود احتسابی نہیں کریں گے اور جب تک ہم یہ خود نہیں مانیں گے کہ نماز پڑھنے سے صرف شیطان نہیں روکتا، یا ریپ کرنے کے لیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے سے ریپ ہو گیا یا یہ ہو گیا، شیطان میرے پہ چڑھ گیا تھا یا میرے سر پہ سوار ہو گیا تھا تو میرے سے یہ کام ہو گیا۔ ریپ کے مسائل، عورتوں کی انسلٹ کے مسائل، اس کے علاوہ چوری چکاری، ڈاکہ، قتل، یہ غیر ملکی ہاتھ نہیں کرا رہے میرے خیال کے مطابق۔ دہشت گردی کے واقعات میں ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو عام روزمرہ کی ہماری غیر اخلاقی حرکات ہیں اس کے اندر تو میرے خیال کے مطابق کوئی غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے، ہم خود ہی سارے کے سارے شامل ہیں۔ تو کہنے والی بات یہ تھی کہ ہمیں یا تو جو پراپر ٹائپ 1 شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں ان کو تو اپنا علاج کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیزوفرینیا انفارچونیٹلی ایک ایسی بیماری ہے جو انہیریٹنس میں بھی آتی ہے، یعنی کہ اس کی بایولوجیکل بیسس بھی ہیں، لیکن یہ انوائرمنٹ، یہ خاص ماحول کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پہ پچھلے 40 سال سے ہر وقت سازش، دشمنی، پروپیگنڈا، اس چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں جذب کرا کے ہمیں شیزوفرینیا کا یا کم از کم ٹائپ 2 شیزوفرینیا کا پیشنٹ بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود سے عمل کرنے کے بجائے دوسروں پہ الزام لگا کر سکون اور خوشی اور اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یا تو ہم دوائیوں کے ذریعے اپنا علاج کرائیں یا خود احتسابی کا عمل کچھ اس طرح سے شروع کیا جائے۔ تو خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ ایک ایسا عمل ہوگا جو ہمیں ٹائپ 2 شیزوفرینیا سے نکال کر ایک نارمل زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو خود سے سٹرکچر کریں، اس کی رسپانسبلٹی خود سے لیں، اپنے اخلاقیات کو خود سے بہتر کریں اور اپنی چیزوں کی رسپانسبلٹی خود سے لینا سیکھیں تاکہ ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف سفر شروع کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔